السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ یقیناً مسلم لیگ نون اس وقت جس طریقے سے سیاسی میدان میں کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں سب سے اہم کارڈ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو سکتا ہے، اور امید پاکستان نام کے جہاز میں جس طرح نواز شریف صاحب کی واپسی کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی مسیحا واپس آئے گا اور معیشت کی دگرگوں صورتحال کو بہتر کر دے گا، بلکہ بھنور سے نکال کر معیشت کو کسی ترقی کے سفر پر ڈال دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ باتوں کی حد تک ہی یہ ہے یا پھر واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس معیشت کا بھرپور ایجنڈا موجود ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہمیں اور آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے اپنی سیاست کو لے کر چل رہی ہے، یہ بڑا دلچسپ بھی ہے، اور یقیناً یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیا واقعی بیانات کی حد تک ہے یا پھر گراؤنڈ پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ سندھ کے اندر جہاں جی ڈی اے، جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، وہیں جنوبی پنجاب میں بارہا کوششوں کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اپنے قدم جمانے سے قاصر ہے۔ پھر بھی اس کے بعد آخر وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ وہ نہ صرف کلین سویپ کرے گی بلکہ اگلے وزیراعظم بلاول بھٹو صاحب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ نفی کر دیتے ہیں اس بیان کو کہ لیول پلینگ فیلڈ اگر موجود ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ترقی کرنے سے اور کامیاب ہونے سے اور اگلا وزیراعظم منتخب کروانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آخر وہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیوں موجود نہیں ہے، اور آخر یہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبہ کیوں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ انتخابی ماحول ہوتا ہے، ملک میں سیاسی ماحول ہوتا ہے اور اس میں ہر جماعت دوسری جماعت سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات کیا ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ تحفظات متعلقہ اداروں کے سامنے بھی رکھے ہیں، لیکن کیا وہ متعلقہ ادارے ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے یا پھر نہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب۔ اور چند صاحب، پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ پروگرام میں ہمیں اعزاز دیا ہے سر۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ ان کی جو پولیٹکس کا طریقہ ہے وہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو نون لیگ۔ کیا پیپلز پارٹی کے اندر بھی ابھی یہ رائے پائی جاتی ہے؟ کیونکہ کوشش تو پیپلز پارٹی اسپیس کے لیے کافی کرتی رہی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی بنیادی ہیں جو اس ملک میں بہت ضروری ہیں، جیسے ہیومن رائٹس کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور یہ لوگوں کی بظاہر وقتی طور پر ڈیمانڈ نہ ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی پرابلم یہی ہے ہمارے جو مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے سیاست میں۔ پیپلز پارٹی اس ٹچ کے خلاف ہے، اور پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہے کہ وہ آپ پارٹی کے اندر بھی یہ چیز بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ اب ہمیں پالیسی میکنگ کی طرف، ریفارمز کی طرف جانا چاہیے۔ ادارہ جاتی ہے، جس طرح بین کا سپورٹ پروگرام آپ نے ایک ادارہ بنا دی، ہر حکومت نے چلایا اسے، اس لیے کہ بہتر تھا نا، چلیے کسی حکومت نے اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو اچھے کام کیے جائیں نا، جس طرح 1122 چوری پرویز لائی نے کیا تھا، لیکن کسی حکومت نے ختم نہیں کیا۔ جو چیز ہم نے اچھی ختم کی اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا، جس طرح مشرف کا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، یقیناً بے شک ہمارا وہ مخالف تھا لیکن ایک بہت اچھا سسٹم تھا۔ صحیح۔ اب میرے خیال میں پیپلز پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے، جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے جو مسائل ہیں نا، اب لوگوں کی دو لحاظ سے بس ہو گئی ہے۔ ایک تو سیاسی طور پہ لوگوں کو اپنی پولیٹیکل فورسز کے اوپر اعتماد کوئی نہیں رہا، اس میں کچھ شاید سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی، جو ہمارے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں نا، جو بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے پبلک کے اوپر، لوگوں کے ذہنوں پہ، نوجوان نسل کے ذہنوں پہ زیادہ، اس پہ ایک ایسی ڈیبیٹ ان کو نہیں دکھائی جاتی۔ کبھی نہیں بتایا گیا کانسٹیٹیوشن جب بنا تھا تو کیا ڈیبیٹس ہوئی تھیں، اٹامک بم کے کیا فائدے تھے جب یہ شروع کیا گیا، اس ملک میں جو چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا کیوں ضروری ہے، فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے کیا ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے، یہ کبھی نہیں بتایا گیا، صرف ایک لڑائی۔ اب جس طرح تھر کا واقعہ ہے، پہلے تھر میں بچے مرتے روز دکھایا جاتا تھا، اب تھر کی ترقی کو نہیں دکھاتا سر۔ لیکن اب دیکھیں، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، دیکھیں اب 2 روز پہلے پلڈاٹ کی رپورٹ آئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جی 5 سال میں جو پارلیمنٹ تھی جس میں نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی بھی رہی اور 3.5 سال پی ٹی آئی کی بھی رہی، انہوں نے کہا کہ جی اس میں اتنے اخراجات آئے، اتنی پروڈکٹیوٹی رہی، 50% تو آپ ایجنڈے کے اوپر کام ہی نہیں کر سکے، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا، پھر جو اجلاس ہوئے اس کے ٹینیورز بھی نہیں رہے۔ مطلب جو سیاستدان ہیں سر وہ بھی تو اب اپورچونسٹ ہو گئے نا۔ اگر میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں، معذرت میں ایک چھوٹا سوال اور ایڈ کر دیتی ہوں کہ اب دیکھیں پیپلز پارٹی اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر رہی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ نون لیگ اپنے لیے زیادہ پاور چاہتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ملک کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، اس ملک کا الیکشن ایشو نہیں ہے، اب ایشو ہے الیکشن کا فری اینڈ فیئر ہونا، یہ ایشو ہے۔
صحیح. اب الیکشن سے مسائل حل ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. الیکشن کے بعد پھر ایک نیا گھمسڑ بچے گا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, ایک نیا مطلب ہے لوگ شروع ہو جائیں گے, اور اس سے لوگ, میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم پکا ڈیریل خدا نخواستہ نہ ہو جائے. اصل چیز ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک ہوپ دینی ہے. آپ نے اپنے رویوں سے, پولیٹیکل جماعتوں نے اپنے رویوں سے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں. اب لیول پلینگ فیلڈ پیپل پارٹی چلو اقتدار میں نہیں آتی, اپوزیشن میں تو آئے گی نا, اتنی سیٹیں تو لے گی. ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, لوگوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد بحال ہوگا, لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بحال ہوگا. اگر اب 60-70% لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہوتا تو آپ حکومت جس کی مرضی بنا دیں, آپ بے شک مجھے بنا دیں, پیپل پارٹی کی حکومت بنا دیں, لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوتا تو وہ چیز وہ چیز میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں تو لے سکتی ہوں نا. دیکھیں وہ ایک نگران سیٹ اپ ہے. اب دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہونی ضروری ہے, لیکن اعتراض تو پیپلز پارٹی نے دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ضیاء الحق کی پیداوار ایک سسٹم ہے. صحیح. یہ آرٹیکل 62-63 کی طرح نا, یہ بھی ضیاء کی باغیات میں سے ایک سسٹم ہے, نگران سیٹ اپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھا طریقے سے چلا جائے تو آگے جو حکومت بیٹھی ہو وہ اگلا الیکشن کمیشن اسٹرینتھن ہو, وہ اگلا الیکشن کروا کے. سر کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں, اب اس کو بڑا مشکل ہو رہا ہے اس میں کرنا. اب لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں, جب اقتدار میں آتی ہیں, آپ نے ضیاء کی باقیات کی بات کی تھی, اب نیب تھا نا, مشرف صاحب نے بنایا تھا, آج تک ہم نیب کو ختم کیوں نہیں کر سکے؟ ہر جماعت اس کو استعمال کرتی ہے دوسری کو بلیک میل کرنے کے لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل جماعتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور ایکسپلائٹ کرنے والے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہماری کمزوریاں تو ہوتی ہیں, ہماری کمزوریوں کا فائدہ وہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر ہماری عام ٹوسٹنگ ہو جاتی ہے. اس میں ایکسٹینشنوں کے ایشو ہوں, اس میں الیکشن ریفارمز ہوں, جو مرضی ہو, نگران سیٹ اپ کی ریفارمز ہوں. یہ جو آخری دنوں میں قانون سازیاں ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیل نہیں ہوئی. بالکل پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا. کئی قانون سازی 18ویں ترمیم ہے, اس میں کئی چیزیں ایسی آئیڈیل ہوئی ہیں کہ ساری زندگی یاد رکھا جائے گا. اسی طرح یہ قانون سازی ہوئی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن سر اب جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, بحیثیت سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی جماعتوں کی رائے ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی جماعت کے ساتھ دیکھیں, جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں نا کسی بھی جماعت کا, وہ سرمایہ ہوتے ہیں. اب جھنڈا لگانے سے یا کسی کا نعرہ لگانے سے, ہاں کوئی اداروں پہ جس طرح حملہ کیا جاتا ہے, 9 مئی کا واقعہ ہے, ایسے واقعات پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ایک پوری جماعت کو یا ایک پوری ورکرز کلاس کو یا ایک پولیٹیکل کلاس کو ایلیمینیٹ کرنا یا اس چیز پہ وکٹمائز کرنا, کوئی بھی جماعت ہو, پیپل پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے 40 سال, ہم اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے. جو جینون پیپلیا ہے نا, جو بھٹوسٹ ہے, وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل فورس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کریں. آپ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے, جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کمزور کیا گیا, آپ کہتے ہیں ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ ابھی بھی اسی تسلسل. دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں کبھی پولیٹیکل انجینئرنگ اگر پیپل پارٹی کی حق میں پہلی تو بات ہوئی آج تک نہیں. میں نے جو جتنی ہسٹری پڑھی ہے, ہمارے ہوش میں آنے سے پہلے بھی جو چیزیں ہم نے 97 حق میں نہیں ہوئی, صحیح کہہ رہے ہیں, آج تک نہیں ہوئی. اسلامی جمہوری اتحاد بنے یا جو بھی چیزیں ہوئی, اتحاد بنایا گیا, جی ڈی اے کا بنایا گیا, فلاں 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 بنایا گیا, وہ سارے اینٹی پیپلز پارٹی بنائے, اینٹی بھٹو کا ووٹ ہوتا تھا. اب اس کے اوپر میاں صاحب کو لا کے بٹھایا گیا. لیکن سر اب میاں صاحب کے بھی تو سامنے بہت سی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں پولیٹیکل پارٹیز بن رہی ہیں نا, اب وہ کیا ان کے اگینسٹ بن رہی ہیں یا پی ٹی آئی کے میرے خیال میں اس وقت جو بھی ہے نا جی, دیکھیں 2 پارٹی سسٹم یا 3 پارٹی سسٹم اگر اسٹرینتھن ہو جاتا نا تو یہ اچھا ہوتا ملک کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, اس ملک کے لیے اچھا ہوتا. ٹھیک. لیکن اب جو بھی ڈیزائن کر رہا ہے اس کو, اور جو بھی جس کی سوچ ہے کہ پارٹیوں کو کمزور کیا ہے, پارٹیاں مضبوط ہوں, پولیٹیکل لیڈرشپ مضبوط ہو, تو یہ ملک کے فائدے میں ہوتا ہے. ملک کے فائدے میں مطلب ہے کہ تمام اداروں کے ریاست کے فائدے میں ہوتی ہے, عوام کے فائدے میں چیز ہوتی ہے. جو چیز عوام کے فائدے میں ہو, ریاست کے فائدے میں ہو, وہی چیز الٹیمیٹلی بہتر ہوتی ہے. اچھا, لیکن اب سے جو سینیریو بن رہا ہے اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے, اور بہت سے ماہرین کی رائے بھی ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سی سچویشن ہوگی. نون لیگ کو بھی ان کا ماضی مد نظر رکھتے ہوئے شاید 2/3 میجورٹی یا کسی بھی جماعت کو 2/3 میجورٹی نہیں مل سکے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں جی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو
हमारे जैसे लोग तो सोचेंगे इलेक्शन ना ही फ्री एंड लड़ा फेयर जाए। इलेक्शन होते हैं तो फिर कौन सी देखिए जमात आपके ख्याल में हो अभी सकती है? तक तो मैं तो नहीं मुतमईन इस पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मैं तो एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं हल्के में नहीं भी लगता। जाता हूँ, मैं नहीं समझता। मैं वो नहीं तो मैनिपुलेट कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रहा देखें है, वो इदारे कर रहे हैं? देखें वो जिस तरह अब सच्ची बात है ये, अब मैं आपके प्रोग्राम पे पाबंदी नहीं लगवाना चाहता कि मैं बता दूं कौन कर रहा है, पता मुझे भी है, सबको पता है, तो ये आप किसी और से पूछ लें। ठीक। अच्छा, अब आपको लगता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को तो स्पेस देना पड़ेगा ना? वो पीटीआई नहीं हो सकती आपके अच्छा, ख्याल में? मैं कहता हूँ आप इंजीनियर्ड एक पार्टी को ले लें, किसी एक पार्टी को फ़ायदा दे लें, मुल्क के फ़ायदे में नहीं होगा। शिद्दत बड़ी आ चुकी है, पोलराइजेशन बड़ी है, लड़ाई बड़ी शदीद हो चुकी है। नौजवान नस्ल है, आप उनको क्यों होप बेउमीदा करना चाहते हैं, उनकी होप ख़त्म करना चाहते हैं? आप उनके ऊपर देखें ना, अब जो लोग हर पार्टी, कोई एएनपी के चाहने वाला है, कोई पीपल पार्टी के चाहने वाला है, कोई पीटीआई के चाहने वाला है, कोई नून लीग का चाहने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम चलता रहे तो मुल्क के पहले हम शहरी हैं, आम शहरी हैं, उसके बाद मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक है या मैं सियासत करता हूँ। पहले तो मैं एक आम शहरी हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस हो, कि अच्छी गवर्नमेंट आए, अच्छे इलेक्शन के जरिए आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, जेन्युइन वोट के जरिए आए। अगर हक नुमाइंदगी आपने अवाम का देना है, अब पॉलिटिकल पार्टीज में इस वजह से आप इंजीनियर करें कि आप कहें जी कि पॉलिटिकल पार्टीज की कारकर्दगी ठीक नहीं है, मुल्क को, भाई कारकर्दगी इस मुल्क में बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। अच्छा, लेकिन सर अब रिफॉर्म्स आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, ये डिबेट आप जरूर करवाएं कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत आनी चाहिए, पार्टियों की आइडियल जो थिंक सर टैंक्स देखिए, हैं। जो दो बड़ी पार्टीज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी पार्टी है, वहाँ भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सके, और मुस्लिम लीग नून में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सके, तो अगर ये पार्टीज अपने अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं लाएंगी तो बड़ा मुश्किल है। मैं इत्तेफाक करता हूँ हमारी पार्टियों के अंदर ये खामियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं। लेकिन चलिए सर, कमजोरियों से मेरा ख्याल है कि हमें सीखना भी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने नो डाउट बहुत सीखा है सर, लेकिन जो बाकी पार्टीज़ हैं अभी किसी के पास भी वो प्लान नज़र नहीं आता। जो मईशत की बात नवाज शरीफ साहब बार बार कर रहे हैं, डार साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, सर क्या आपको लगता है कि जो भी पार्टी आएगी अगले 5 साल भी आने के बाद वो मईशत को बेहतर कर सकेगी या कम से कम सही ट्रैक पर डाल सकेगी? देखें, जो भी पार्टी आएगी, मैं समझता हूँ अगर लड़ाई इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल लड़ाई शुरू होगी तो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, तो कोई एजेंडा भी आप पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकते। ठीक। अगर आपने सियासी इस्तेकाम लाना है तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के TORs तय करने पड़ेंगे, और वो तब भी हो सकते हैं अगर ये आपस में बैठें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यानी आप मुल्क कहते में हैं कि उसके बगैर मुल्क मुमकिन में नहीं है। अदल का निज़ाम हो। मुल्क में अदल नहीं है। फाइजी साहब के आने के बाद भी मैं सिंपल सी, मैं किसी शख्सियत का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ मुल्क में अदल नहीं है, और ये कई सालों से नहीं है। ठीक। ये कोई 5-6 सालों से या 10 सालों से नहीं, ये समझें आप 20-30 सालों से इस मुल्क में अदल नहीं है। हम बिल्कुल जवाल पजीरी की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। निज़ाम अदल हमें ठीक करना पड़ेगा। आप हमें इंसाफ लोगों को देना शुरू कर दें, निज़ाम ठीक हो जाएगा। लेकिन सर जो पीपल्स पार्टी बात करती है, खुर्शीद शाह साहब ने कुछ रोज़ पहले जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया, बात उन्होंने टेक्निकली ठीक की थी कि देखिए मुझे जिस तरह निकाला गया या जिन लोगों ने मुल्क को आज यहाँ पहुँचाया उनका एहतसाब होना चाहिए। मैं नाम किसी का नहीं लेती, लेकिन उन्होंने एक बात रियलिटी बेस्ड की। लेकिन उसमें शाह साहब या बाकी कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप माजी को छोड़ दें और आप आगे की सियासत की तरफ देखें। अगर सर एहतसाब नहीं होगा तो फिर हम सही डायरेक्शन में कैसे जाएंगे? देखिए, हम लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक। हाँ, लड़ाई आप करेंगे तो इदारा अपने शख्सियात के पीछे खड़ा हो जाएगा, जिस तरह पहले होता रहा। हालांकि होना नहीं चाहिए, इंडिविजुअल्स को अलहदा करना चाहिए इदारों से, लेकिन हम जिस तरह तारीख में ज़ियाउल हक की बाकियात से तो हमने एहतसाब नहीं कर सके, लेकिन ज़ियाउल हक की एक सोच का पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज का नारा दे के जमहूरियत ही परवान चढ़ेगी, तो जिन लोगों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया उनसे तारीख खुद इंतकाम ले लेगी। अगर आप जमहूरियत अच्छी देंगे तो आप जमहूर का हक उसको देंगे, तो मैं समझता हूँ इस तरह अब हम किसी का ट्रायल करें आर्टिकल 6 के ऊपर या दूसरे तरीक़ों से, मियाँ साहब जो मुतालबा किया है, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में अब ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन सर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मैं वैसे आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से जो है नोटिस इशू हुआ है, कुछ इंटरव्यू जो साबिक आर्मी चीफ और उन्होंने दिए हैं, तो अब लगता तो ये है कि कहीं कुछ तब्दीली की हवा तो चली है। लेकिन सर ना, एक तरफ हम साबिक आर्मी चीफ ने जो गलत काम किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, उनकी वजह से कई लोगों ने भी किए होंगे,
لیکن ان کو ہم نے ایکسٹینشن بھی دی، اس کا اسی مطلب پارلیمنٹ نے دی، اسی پارلیمنٹ نے دی، اسی سیاسی جماعتوں نے دی، پھر اس کا احتساب ان کا بھی کرنا پڑے گا جنہوں نے ایکسٹینشن دی۔ سارے ہی پھنسیں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ پنڈورا باکس نہ کھولا جائے، بالکل صحیح، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیپلز چلیں، پارٹی ایک آگے میچور چلیں، پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے۔ آگے چلیں، اور جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنے زخموں کے مرہم، شہید بھٹو کی پھانسی، مرتضیٰ بھٹو کا قتل، بے نظیر کی شہادت، ان ساروں کے باوجود کہا ہے آگے چلیں۔ نہیں بالکل صحیح، تو آپ نے جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فیئر بھی نہ ہو، کوئی ایسا خوف بھی نہ ہو، تاکہ ہم ڈیموکریسی کا یا نظام حکومت عدل کی طرف جائیں۔ اگر آپ عدل کی طرف جائیں گے تو یقیناً قانون اپنا راستہ بھی خود بنائے گا، انصاف بھی ہوگا، اور بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میچور پالیٹکس سے کم از کم یہ۔ اچھا سر، آخری چند سوال، ایک تو یہ کہ اب اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کارنر کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم، جی ڈی اے وغیرہ JUIF الائنس بنا رہے ہیں۔ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ اسٹرینتھ گین نہیں کر سکی یا کرنے کی کوشش نہیں دی گئی پیپلز پارٹی کو۔ تو پھر سے آن گراؤنڈ کیسے پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ادر دین ٹرانسپیرنٹ الیکشن؟ جو پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی جیسی جماعت فیڈریشن کی جو علامت ہے یہ کمزور ہوگی تو علاقائی جماعتیں مضبوط ہوں گی، جو زبان کی بنیاد پہ، نسل پرستی کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ جو جماعتیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو مضبوط کرنا ہے اور وہ ملک کے فائدے میں ہے، تو پھر بسم اللہ، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہی رگڑا لگتا رہے، ایسے چیز پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہے، ہم تو وقت اپنا گزار لیں گے، لیکن یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کبھی جو نیشنلسٹ تھے، جتنے سندھ میں نیشنلسٹ تھے یا بلوچستان میں تھے یا KPK میں تھے، ان کو یہاں پیپلز پارٹی نے قومی دھارے میں لائے، اور ان کا وہ جو عنصر تھا، جو ایک ریاست کے خلاف ایک عنصر تھا، وہ ختم ہوا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط ہونے دیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی پارٹی ہو، صرف پیپلز پارٹی نہیں، ڈیموکریٹک سسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونے تو آپ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونے دیں، پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط ہونے دیں، جو خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے، سوشل میڈیا کرے، میڈیا کرے، عوام کریں، احتساب کریں، وہ چلتا رہے نظام، تو میرے خیال یہ ملک کے بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب سر کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ ابھی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پریپریشن ہے؟ بظاہر آپ خود بھی وہیں سے تعلق رکھتے دیکھیں، ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہماری خواہش ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، باقی ہر حلقے میں ہمارا ووٹ ہے، ہر حلقے میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں، صرف پولیٹیکل انجینئرنگ بند ہو جائے، کوئی لاڈلا نہ بنے سسٹم کا، کوئی لاڈلا نہ بنے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، تو پیپلز پارٹی کا راستہ انشاءاللہ جس طرح 40-50 سال پہلے آپ نے روکنے کی کوشش کی، اب تو معاف کر دیں بس میرے، تو ہم اپنا آپ کو ایجنڈے پہ عمل کر کے دکھائیں گے، اور ایجنڈا بھی روٹی کپڑا اور مکان والا ہی ہوگا، عام آدمی کا ایجنڈا ہوگا۔ اسی منشور کے ساتھ اس مرتبہ بھی پیپلز میں پارٹی جائے گی۔ دیکھیں، آج بھی تو لوگوں کے مسائل وہی ہیں نا، تنخواہ دار ملازم کو تنخواہ چاہیے، بے گھر کو گھر چاہیے، جس کو روٹی نہیں مل رہی اس کو روٹی چاہیے، جو سفید پوش آدمی ہے اس کو سروائیول ہی اس وقت اپنی سفید پوشی کی سروائیول ہے، تو وہ بھی روٹی کے زمرے میں آتی ہے نا۔ ساتھ انصاف شامل کر لیں، انصاف اب بہت بڑا ایشو ہے۔ سر آپ نے 2-3 دفعہ انصاف کا حوالہ دیا، میں خاص طور پر یہ جاننا چاہوں گی کہ عطا بندیال صاحب کا دور جو بھی رہا، کنٹروورشل نان کنٹروورشل، لیکن اب فائز عیسی صاحب کے آنے کے بعد جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، بیسکلی تو وہ عدالتی اختیارات کو محدود کرنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں، فائز عیسی صاحب پہ ہمیں تو امید ہے کہ وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹس ہوں، سیشن کورٹس ہوں، سول کورٹس ہوں، ان میں ریفارمز ضرور کروائیں گے۔ سول کورٹ سے آپ شروع ہو جائیں، کوئی حال نہیں ہے عدالتوں کا، یقین کریں۔ کسی کے میرے علاقے میں نا، ایک سرگودا میں ایک چھوٹا سا راستہ بند ہے لوگوں کا، تو میں سول جج بلوال بیرا کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں کیا کروں، اوپر جو طاقتور لوگ ہیں ان کا کوئی رشتہ دار ہے، اتنا بڑا بیوروکریٹ ہے، کوئی کیوں کر رہا ہے، سیشن کورٹ کے پاس جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی نیچے آپ جائیں، آپ کو آپ دیکھ لیں، عام آدمی کو چھوٹا سا انصاف چاہیے، آپ عدالتوں میں میرے ساتھ چلیں، آپ حالت دیکھیں کیا ہے لوگوں کی، تو لوگ رل گئے ہیں، سچی بات ہے۔ نہیں تو لیکن ہم تو سیاسی مقدمات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ کی نہیں، عام آدمی بھی دیکھ لیں، سیاست کو چھوڑ دیں آپ، عام سیاست سے ہٹ کے بھی لوگوں میں مقدمات دیکھ لیں، تو لوگوں کو نیچے انصاف نہیں مل رہا، بہت تھوڑا 10-20% انصاف ملتا ہے، 80% نہیں مل رہا۔
اچھا آخری سوال سر کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اگلے 2 سال 5 سال، کیونکہ آپ نے بڑے ٹائم گزارا ہے ایک سیاست میں اور آپ نے اپس اینڈ ڈاؤنس بہت دیکھے ہیں، لیکن واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکشن چاہے ٹرانسپیرنٹ ہو نہ ہو، لیکن اگر اگلی حکومت آتی ہے تو چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے نون کی ہو، پی ٹی آئی تو خیر اس میں نظر نہیں آتی ہے، تو اس کو اگلے 5 سال مکمل کرنے دیے جائیں گے جو بھی چیلنجز ہیں، کم از کم ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو وہ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کا ہوگا دیکھیں جی، ہماری انتقال آئیڈیل خواہش تو ہماری یہی ہے کہ پروسیس ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے. نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے آثار لگتے ہیں کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ چکی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ماحول ہے نا جی، سیاست کا جو شدت ایک نفرت کا ماحول بنایا گیا ہے اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہے. 2 پارٹیوں کی لڑائی جو ہے نا، اس نے اس ملک میں نون لیگ اور پی ٹی آئی، اس لڑائی کے انجام میں جو نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک نفرت پیدا کی ہے نا، اس نفرت سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو میری تمام میچور لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ ہم لڑائی سیاسی طریقے سے لڑیں. جب غیر سیاسی طریقے سے لڑیں گے تو اس کا انجام کو اچھا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. یقیناً ایک میچور پالیٹکس پاکستان پیپلز پارٹی ضرور رکھ رہی ہے، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو باقی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس بیانیے کو سمجھیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو کم از کم عوام میں انقلاب کی بات نہ بھی کریں، انتقام کی بات نہ کریں، لیکن اصلاح کی بات ضرور کریں اور معاشرتی سطح کے اوپر کریں. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد نون لیگ کی پالیٹکس کس حد تک تبدیل ہونے جا رہی ہے میاں صاحب کے وطن واپسی کے بعد، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید پاکستان کے جہاز پر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ممکن ہو سکے گی، اور بالآخر یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ان کا جو پوائنٹ آف فوکس ہوگا وہ معیشت ہوگی، کسی سے سیاسی انتقام نہیں ہوگا. لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی سے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ جڑے ہیں. یقیناً یہ کہ قانونی طور پر ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا نون لیگ کی جو ساکھ ہے اگر تو وہ گر رہی ہے کس حد تک وہ اس کو بہتر کر سکیں گے، واپس اپنی پوزیشن پر لا سکیں گے، کیا نون لیگ کے ووٹر اور کارکن کو دوبارہ سے موبلائز کر سکیں گے. اور جو بات ایک روز پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے گا اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے، اور وہ یہ تحقیقات کرے گا کہ آیا 2011 سے لے کے اس کے بعد کا جو پورا سفر تھا عمران خان صاحب کا، اس میں کس کس نے معاونت کی، کس طریقے سے کی، اور آیا واقعی وہ تمام جو پورا پروسیس ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں کیا ان کا احتساب ہو سکے گا. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جو کہ نون لیگ کے معذرت چاہوں گی جو نون لیگ کے قائد کو درپیش ہوں گے. لیکن یقیناً یہ ضرور یہ واضح کر دے گا نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد کہ نون لیگ کی آیا سیاست کی جو ڈائنامکس ہیں وہ کس حد تک تبدیل ہو سکی ہیں، جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں. انہی تمام چیلنجز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار عمار مسعود صاحب موجود ہیں. عمار صاحب، سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پہلی مرتبہ پروگرام میں وقت دیا ہے. سر یہ فرمائے گا کہ آج یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک پرائیویٹ جہاز میں امید پاکستان کے نام سے جس کو منسوب کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، اور واپس آنے سے پہلے انہوں نے ضمانت بھی لینی ہے، ان کو ٹرانزٹ جو ریلیف ہے وہ بھی ملے گا کہ ان کو فوراً گرفتار بھی نہ کیا جائے. لیکن سر وہ جو چیلنجز کا پلندہ ان کے سامنے ہے، اس حوالے سے کوئی مؤثر کوئی جامع پلان ان کے پاس موجود ہے؟ نواز شریف کو ضمانت لینی ہے، تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اسے راہداری ضمانت کہتے ہیں. وہ عمران خان صاحب اب تک 15-16 دفعہ استعمال کر چکے ہیں. وہ حق ہے، وہ کسی بھی شخص کا رائٹ ہوتا ہے. جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. نون لیگ کی ساکھ سے لے کر ملک کی ساکھ، وطن کی ساکھ، پاکستان کا وقار، ناموس، معیشت کے مسائل، دہشت گردی کے مسائل، پاکستان افغان تعلقات، پاکستان انڈیا تعلقات، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور روپے کی گرتی ہوئی قدر، مہنگائی، افلاس، غربت، صوبوں کا آپس میں اختلاف، یہ سارے بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. IMF کا معاہدہ بھی ان سارے مسائل میں سے ایک چیز ہے. ان سارے چیلنجز سے لڑنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مستحکم سیاسی حکومت کی ضرورت ہے. ہمیں اس معاملے میں
کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی ہائیبرڈ نظام، کوئی بھی نگران حکومت، کوئی بھی انٹلیکچوئلز اور کوئی بھی ٹیکنوکریٹ کا ٹولہ جو ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتا اس وقت ملک جس نہج پر پہنچ گیا ہوا ہے۔ سیاسی حکومت چاہیے، مستحکم سیاسی حکومت چاہیے، جس کے درمیان، جس کی کارروائی کے درمیان رخنے نہ ڈالے جائیں، اور ماضی میں ہم سب کے سامنے کی بات ہے کہ ایسی حکومتوں کو، سیاسی حکومتوں کو کس طرح طریقے سے بلڈوز کیا جاتا ہے، کس طرح محلاتی سازشیں کی جاتی ہیں، کس طرح میڈیا اچانک ان کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ نواز شریف کا سٹانس کیا ہوگا، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ بات کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی، اگلے دن شہباز شریف بھاگتے ہوئے دوبارہ لندن چلے گئے، بالکل اور اس کے بعد لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو اب بڑے سبمسو قسم کی بات کریں گے، گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں گے اور سولوشن اورینٹڈ بات کریں گے، ماضی کے قصے بھول جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ ہم تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کو۔ نواز شریف ایسے آدمی نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کی باتیں سن کے ایک دم اپنا سٹانس چینج کر لے۔ بالکل میرے خیال میں ان کا بنیادی سٹانس وہی رہے گا جو کہ ووٹ کی عزت، آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی سپریمیسی ہے، لیکن تو اسی سٹانس پر وہ قائم رہیں جی گے۔ جی جی لیکن آپ عمار صاحب، ہاں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، آپ نے درست کہا کہ وہ اتنی آسانی سے تو تبدیل نہیں کرتے اپنا بیانیہ، لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو یو ٹرن لیا ہے کہ جی اب ہمارا جو فوکس ہے وہ معیشت ہوگی، کسی سے سیاسی انتقام نہیں ہوگا، اور پھر ڈاٹ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ جی ہم نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ سر پیپلز پارٹی بھی ان کو بارہا مشورے دے رہی ہے کہ آپ تصادم کے بجائے اب واپس بس سیاست کی طرف آئیں، تو کیا نواز شریف صاحب جو آلریڈی 2-3 مرتبہ اقتدار سے نکالے گئے، ان کے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہوگا کہ وہ اس تمام چیزوں کو، اس بیگیج کو سائٹ پہ رکھ کے واپس مین سٹریم پولیٹکس کی طرف آئیں؟ پیپلز پارٹی یہ مشورے اس لیے دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح کے مشوروں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، کے پی کے میں پیپلز پارٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلوچستان کی اپنی ایک سیاست ہے، پیپلز پارٹی ایک صوبے کی دیہی جماعت رہ گئی ہے، انہیں نیشنل رول چاہیے، اس لیے وہ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے پائی میں سے اپنا حصہ لینا چاہتی ہے۔ دیکھیے کسی نہ کسی سٹیج پر کچھ فیصلے اس ملک میں ہم نے کرنے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور جو مرضی بات کر رہا ہے، اصل بات وہی ہوگی جو نواز شریف 21 تاریخ کو آ کر جلسے میں مینار پاکستان میں کہیں گے، اور وہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اب بھی میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن پر عمل کریں گے، اور اصولی طور پر بھی یہ موقف درست ہے۔ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے گزشتہ 75 برسوں میں، اگر اس کا کتھارسس نہ کیا جائے، اس کے اوپر سوچا نہ جائے، اس کے اوپر بحث نہ کی جائے، لوگوں کے کارناموں کے اور ان کے نام نہ لیے جائیں، تو پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج سے 4-5 برس کے بعد یا 2-3 برس کے بعد ہمیں پھر ایک ہائیبرڈ نظام کا سامنا ہوگا، ایک دفعہ پھر کوئی جنرل فیض حمید بن کر نکلے گا۔ تو اس صورتحال کی روک تھام کے لیے ایک دفعہ کلیئر کٹ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں بالکل تک صحیح۔ یہ والی بات ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اچھا اس میں دو باتیں، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ بالکل ہونا چاہیے تمام سٹیک ہولڈر کو، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جوڈیشری بھی شامل ہے، بیوروکریسی بھی شامل ہے، پولیٹیشین بھی شامل ہے، اکٹھے بیٹھنا چاہیے ملک کی خاطر۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماضی کی ساری باتیں وہ کارپٹ کے نیچے ڈال دی جائیں اور آج سے شروع کیا جائے کہ چلو جی آج سے ملک ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں ہمیں 75 برسوں کا حساب دینا ہے، بالکل بالکل حساب لینا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، لاسٹ 2 کویسچنز، ایک تو یہ کہ سر ڈار صاحب نے ایک روز پہلے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جی ایک ٹروتھ کمیشن ہم بنائیں گے اگر نون لیگ کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اور اقتدار میں آتی ہے، اور پھر 2011 سے لے کے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اسسٹ کیا گیا، ان کی معاونت کی گئی، ان کو لیڈر سو کالڈ بنایا گیا، تو وہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس ٹروتھ کمیشن کے ذریعے انکوائر کریں گے، اور پھر یہ کہ اس میں سے انتقام کی بو بھی نہیں آئے گی۔ تو اب سر یہ فرمائیں کہ اس میں تو پھر کچھ ایسے اداروں کے لوگوں کے نام بھی آئیں گے جن کے پاس جاتے ہوئے یا جن پر پرواز کرتے ہوئے پر بھی جلتے ہیں، تو ایسے میں کیسے ممکن ہو سکے گا نون لیگ کے لیے کہ ایسا ٹروتھ کمیشن، کیونکہ ٹروتھ کمیشن تو بن جاتے ہیں، رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد تو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیے، آپ کے سوال کے اندر یہ اس کا جواب پوشیدہ ہے۔ آپ نے کہا کہ کچھ اداروں کے نام لیتے ہوئے ہمارے پر جلتے ہیں، تو پر نہیں جلنے چاہیے۔ آئین کے خلاف کوئی کام کرنے سے ہمارے پر جلنے چاہیے، ہمیں خوف آنا چاہیے، لیکن آئین کی
बे हुर्मती पर हमें कोई खौफ नहीं आता, लेकिन चंद अशखास, चंद इदारे अलबत्ता हमारे लिए खौफ का सबब बने होते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की बात हो रही है। आज तक हमने हर सियासतदान को सजा दी, हुकूमत खानों में रखा, और कभी किसी जर्नैल को, किसी जज को हम जेल में नहीं रख सके, अदालत में नहीं पेश कर सके। अब ये मामला, ये मुल्क इस वक्त बदल रहा है, इस वक्त तब्दीली की एक बड़ी लहर आई हुई है। अब हमें कुछ ना कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अभी आप नहीं देख रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद बिल्कुल के हवाले बिल्कुल से जी, जो बात नोटिस कही जारी है, किए हैं, वो बिल्कुल। चीजें, हम्म। हाँ, ये मतलब मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में जनरल बाजवा का नाम लिया था। बहुत बड़ा वाकया था इस मुल्क में, ये मैं आपको बता दूं। उससे पहले किसी ने ये जुर्रत नहीं की थी। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान ने 2000 जलसों में 25,000 दफा नाम लिया जनरल बाजवा का, ज्यादा तौहीन के साथ सही लिया, कह रहे। ज्यादा सर वो तज़हीक के पीपल्स साथ पार्टी लिया। ने, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, एक ज़माने में ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, उसके बाद उनकी ऐसी ईंट से ईंट बजी थी कि वो दोबारा कुछ तामीर करने की पोजीशन में ही नहीं रहे थे अरसे तक। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल वो ये कि सर इस वक्त की जो जमातें हैं उसमें JUI फे है, बज़ाहिर उनको आज दोबारा क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि जी हम तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम दुरुस्त है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उसका भी हमने हवाला भी दिया कि बाकी जमातें इंतखाबात में संजीदा नहीं है अदर देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर ये क्या दुरुस्त बात है? मेरे ख्याल में जो भी जमहूरी सियासी जमात है, उसको इंतखाब में दिलचस्पी होनी चाहिए। ये कैसा हो सकता है कि एक निगरान सेटअप बैठा हुआ है जो चंद अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है। मैं उन लोगों से मिला हूँ, उन लोगों को जानता हूँ, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी उर्दू बोलते हैं, सूट भी अच्छा पहनते हैं, टाई भी बड़ी अच्छी लगाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये मुल्क कैसे चल सकता है जब तक इंतखाबात ना हो, और जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, जब तक अवाम के नुमाइंदे ऐवान में नहीं आएंगे, ये मुल्क चल ही नहीं सकता। तो जो सियासी जमात ये समझती है, या जिसके बारे में ये गुमान है कि वो इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती, तो ये उनकी गलती है। नून लीग ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं, बाकी जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। और मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इन जमातों को इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं है। मेरे ख्याल में जैसे जैसे वक्त आएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्शन की एक्टिविटी बढ़ेगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार मसूद साहब। वक्त की कमी के बाद कुछ और सवाल किसी और निशिस्त के लिए रखते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िकार मौजूद थे। यकीनन एक बड़ा चैलेंज तो है नून लीग के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब किस तरीके से पार्टी की बागडोर संभालते हैं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से समातें तो चल रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उनकी तवालत की वजह से अब नाला नज़र आते हैं, और उनका ये कहना है कि ये हमारा अदालती वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसके हवाले से किसी न किसी फैसले पर पहुँचना और जल्द अज जल्द पहुँचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस एक्ट के हवाले से जो भी फैसला हो, अगर वो फैसला उनके हक़ में आता है तो फिर उसके असरात क्या होंगे, और अगर वो फैसला अदलिया के मुखालिफ आता है तो उसके असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सियासत में बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं, वहीं अदलिया में नए चीफ जस्टिस के आने के बाद यकीनन बहुत बड़ा बदलाव देखने में आया है, लेकिन ये बदलाव रूट्स तक महसूस होता है या फिर सिर्फ सतही है, इसके बारे में कहना क़ब्ल वक्त होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से पिछले कुछ दिनों से हेयरिंग्स तो हो रही हैं, और चीफ जस्टिस जिस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं उससे लगता यह है कि वो बहुत उजलत में इस केस को मंतकी अंजाम में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो दीगर जजेस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आया वाकई किस हवाले से इस कानून को किन बुनियादों के ऊपर बनाया गया। इस हवाले से ज़्यादा तवील गुफ्तगू के बजाय हम कोशिश करेंगे कि जो इस हवाले से माहिर हैं उन्हीं से इस पर बात कर लें कि अगर अदलिया इस हवाले से कोई पॉजिटिव या कोई मनफी फैसला करती है तो किस हद तक वो अदलिया को नुकसान पहुँचा सकता है या फिर अदलिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस पर बात करने के लिए राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाएगा कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स आना कि जी 4 समातें हो चुकी हैं, इसके बावजूद जो हमारी कारकर्दगी है कि हम एक केस को ख़त्म नहीं कर पा रहे। एक तरह से बात तो वो ठीक कर रहे हैं कि इतना सारा टाइम सारे जजेस मिलकर एक केस को दे रहे हैं, लेकिन उसमें जिरा पे जिरा और सवाल दर सवाल हो रहा है। तो सर वो उजलत से काम ले रहे हैं आपके ख्याल में, या जो दीगर जजेस हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनके साथ? देखिए,
دیگر ججز بھی جو ہیں وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور کچھ اہم نوعیت کے سوالات ہیں، اور ایشو یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ 15 ججز ہیں تو وہ ابھی ایک کا سوال کا جواب دے نہیں پاتے، تو دوسری طرف سے دوسرا سوال آ جاتا ہے، ابھی وہ سوال سن رہے ہوتے ہیں تو ایک اور سوال آ جاتا ہے۔ اس میں وکلا کو چیف جسٹس صاحب نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کافی ایشو ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ یہی تھا کہ آپ سوالات نوٹ کر لیں اور ان کے جوابات بعد میں تسلی سے دیں اور بھلے سے لکھ کے دے دیں۔ اینی ہاؤ اب چونکہ چیف جسٹس صاحب اس اوپینین کے ہیں اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر پوری سپریم کورٹ بیٹھی ہے تو پھر ہفتوں جیسے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا، جیسے نیب امینڈمنٹس کا تھا 54، اس میں ڈیٹ آف ہیئرنگز ہو گئی، تو 50 ہیئرنگز تو افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ تو الٹیمیٹلی آئی تھنک آج کنکلوڈ ہو کے پھر یہ ابھی اس میں جو اصل چیز ہے کہ فیصلہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کیا آتا ہے۔ کیا عدلیہ سمجھتی ہے کہ جی ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس میں انٹروژن ہوا ہے، اس میں انٹروڈ کیا گیا ہے، اس کو پامال کیا گیا ہے، یا عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ کا اختیار جون سا ہے قانون سازی کا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی قانون سازی، ایون اگر اس میں سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک ڈیوائیڈڈ قسم کا فیصلہ نظر آ رہا ہے، متوقع ہے کہ جس میں کچھ ججز کا ویو کچھ ہوگا، کیونکہ اس میں ایک اہم چیز ہے کہ یہ کیا پھر آئندہ سے فیوچر میں پارلیمنٹ کو لائسنس دے دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ رولز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ایکٹ کے ذریعے بنائیں، اور آرٹیکل 191 جو سا ہے اس کو اب سپریم نہیں کورٹ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ عامر جی صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، لیکن دیکھیں یہ بھی تو بات درست ہے نا کہ 1960s میں لاز بنائے گئے تھے یا رولز بنائے گئے تھے، جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں، اس کے نہیں، بعد دوبارہ 1980 میں، 80s 80 میں میں، 80 80s میں، اور اس کے بعد سر ایک طویل عرصے سے اس کے اوپر ریکنسیڈر نہیں کیا گیا، تو اگر اس حوالے سے خود کورٹس نہیں کر رہی ہیں اور اگر پارلیمنٹ کر دے تو سر اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب دس از دا پوائنٹ کہ جس میں دو مختلف اوپینینس ہیں۔ جی ایک یہ ہے کہ جی ضرور رولز بنائیے، لیکن رولز آپ خود فل کورٹ کو بلا کے اور آپس میں، کیونکہ آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ رول سازی جون سی ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی، لیکن دوسرا ویو یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کو رول کے ساتھ ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 191 میں، اکارڈنگ ٹو ایکٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن، تو ایکٹ جون سا ہے وہ پارلیمنٹ ہی بناتی ہے، لیکن اس میں خالی رولز کی بات نہیں ہے، اس کی سب کلوز 5 بہت اہم ہے۔ یہ جو نئی امنڈمنٹس آئی ہیں اس کے تحت ایک اپیل کا رائٹ دیا جا رہا ہے، اور وہ اپیل کا رائٹ بہت کنٹروورشل ہے کہ کیا جب کانسٹیٹیوشن میں اپیل نہیں ہے، آئین پاکستان میں نہیں ہے، تو کیا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے ہم ایک اپیل کا سبسٹانٹیو رائٹ دیا جا سکتا ہے، اور وہ رائٹ اگر مل جاتا ہے وہ پھر ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے پرانے تمام کیسز میں یہ جو 184(3) کے تحت ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں ان میں بھی وہ اپیل مل جائے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں سوال ہے، جو کہ رول سازی سے بھی اہم ہے۔ اچھا سر، اگر فار ایگزامپل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر اپیل کا رائٹ مل جاتا ہے تو اس سے سر کن کن لوگوں کو یا کن کیسز میں فائدہ ہو سکتا ہے اوپوننٹس کو؟ دیکھیے اس میں ہر وہ پٹیشن جو آرٹیکل 184(3) کے تحت ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اس میں اپیل کا رائٹ استعمال ہوگا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا پاناما کا کیس ہو، اس کے علاوہ وہ جو دوسرے ہیں ان کا کیس ہو، اسحاق پی ڈار ٹی صاحب کی آئی کے بات جو کر رہے ہیں سابق آپ؟ تھے اسحاق ڈار صاحب، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عمران خان صاحب کی جس میں ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا وہ بھی 184(3) تھی، وہ پٹیشن بھی دوبارہ آ سکتی ہے، اور اس کے بعد جیسے نیب امینڈمنٹس الاؤ ہو چکی ہیں تو یہ کیس بھی دوبارہ اپیل میں جا کے اس کو سنا جا سکتا ہے۔ تو بہت ہی اہم کیسز ہیں جس کو دوبارہ سے اوپن کیا جا سکے گا،
اور اس پہ ایک نیا فیصلہ آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا چلیں سر، یہ تو آپ اس پہ دیکھنا، یہ کوئکلی اگر آپ مجھے لاسٹ کامنٹ اس پہ یہ کر دیں کہ لگتا کیا ہے آپ کو کہ جمعے تک اس کیس کے حوالے سے کسی اینڈ پر پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ ہر روز یہ پچھلے دنوں کہتے رہے کہ جی آج آخری دن اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، لیکن وہ ہو نہیں سکا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ہفتے اس کو کنکلوڈ کر سکیں گے یہ، جس سپیڈ کے ساتھ ہیئرنگز ہو رہی ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کل یہ پرسوں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جمعے تک فیصلہ متوقع ہے. تو اس میں اس سے زیادہ یہ کیس طول پکڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا آپ تھوڑا سا سر پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ سر سائفر کے حوالے سے جو کیس تھا 17 اکتوبر کو ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا لیتھل ثابت ہوگا اور اس میں شاید پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے اسکیپ کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، ایسا ہی ہے آن گراؤنڈ ریالٹی؟ اگر آپ اس کیس کو سمجھ سکیں ہو تو کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ابھی ہائی کورٹ میں فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف دی کورٹ اور اپوائنٹمنٹ آف دی جج اور جو ان کی ان کیمرہ ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو وہ فیصلہ بہت اہم ہوگا کہ اگر 17 سے پہلے وہ آ جاتا ہے تو پھر تو اس کی حیثیت تھوڑی سی چینج ہو جائے گی. ایون ادروائز اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ابھی تک انیشل سٹیج پہ ہے. ابھی چارج فریم ہونا ہے، 17 کو چارج فریمنگ کے لیے رکھا ہے. چارج کے بعد اس میں 26-27 کے قریب گواہ ہے غالباً، تو 27 گواہ کم از کم اس میں 20-22 پیشیاں درکار ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، 2 وکلا ہیں، 2 اس میں ایکیوزڈ ہیں، اس کے علاوہ مسلینیس اپلیکیشنز آتی رہے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اتنا جلدی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی فیصلے کے قریب پہنچا جا سکے گا، وہ ممکن نہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور سر جو ابھی ان کے ایشوز ہیں، جس طریقے سے خبریں آئیں کہ ان کے وکلا کے ساتھ بھی خان صاحب کی تلخ کلامی ہوئی، ان کے اوپر بھی انہوں نے کافی غصہ کیا، اور جس طرح ان کے ٹرائل کے اوپر بھی ایشوز اٹھ رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں مزید کمپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں، یا پھر اس طریقے سے وہ اس کو سلجھا نہیں پا رہی ان کی لیگل ٹیم جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب؟ نہیں، لیگل ٹیم ایز پر لا چل رہی ہے اور عدالتوں میں یہ ہوتا ہے. ڈیلی اگر آپ دیکھیں تو لائرز کا عدالت کے ساتھ اتار چڑھاؤ بھی لگا رہتا ہے. کہیں لائرز کہتے ہیں کہ کورٹ غلط کر رہی ہے، کہیں کورٹ سمجھتی ہے کہ لائرز طول دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہائی کورٹس پہ چلی جاتی ہیں چیزیں. تو دس از اے روٹین تھنگ، کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جائے کہ جی کوئی آؤٹ آف دی باکس لائرز نہیں کر پا رہے یا کر نہیں رہے. لائرز بہرحال ان کو جو بہتر سمجھتے ہیں اپنے کیس کے لیے وہ لازمی کریں گے اور ہر حال میں کریں گے. ٹھیک. اچھا سر لاسٹ کویسچن کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے اور اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک کوئی ٹرانزٹ بیل بھی لیں گے اور اس کے ساتھ وہ پراپر سیکیور ہو کر آئیں گے لیگلی، تو آپ کے خیال میں کیا آپشنز وہ لے سکتے ہیں اور کیا ان کو آسانی سے وہ مل جائیں گے؟ اب آسانی سے تو جون سا ہے قانون کے تحت اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہو، سزا یافتہ ہو، اس کو پہلی بات ہے ضمانت دی گئی. یہ بھی پہلی ہی دفعہ ایک مثال بنی کہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے گئے. پھر قانون میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ شخص اگر اپنی بیل جمپ کر جاتا ہے، مفرور ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ اسے ایبسکونڈر قرار دے دیتی ہے، پھر اگر وہ 4 ہفتوں کی بجائے 4 سالوں کے بعد آ رہے ہیں تو کوئی مثال نہیں ہے کہ انہیں ضمانت دی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی جو ضمانت ہے وہ ہائی کورٹ کا ایک اختیار ہے، ڈسکریشن ہے. اگر وہ ضمانت لے کے جا سکتے تھے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ آ کے بھی لے پائیں گے. تو دس از آل بٹوین میاں نواز شریف اینڈ دا کورٹس، ہاؤ دا کورٹس ٹیک دا کیس. کیا کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ میاں صاحب جو 4 سال نہیں آئے اس کی کوئی ویلڈ گراؤنڈز تھے یا ان کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی، کیا ان کے وکلا عدالت کو سیٹسفائی، کیونکہ اصل چیز تو ہے عدالت وہ گراؤنڈز دیکھے گی جی کیوں نہیں آپ 4 سال آئے جب آپ کے وارنٹس جا رہے تھے، آپ کو بلایا جا رہا تھا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کورٹس دیکھیں گی اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ویسے عام اگر یہ کسی ملزم کا کیس ہوتا
तो उससे कतन किसी किस्म की जमानत ना मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर माहिर यकीनन कानून के हवाले से मुस्लिम लीग नून कोशिश ज़रूर करेगी कि उसे इस हिसाब से तरतीब दिया जाए या तब्दील किया जाए, या कम से कम कुछ उसमें ऐसी कोई लूज़ पॉइंट्स निकाले जाएं जिसके तहत कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ पैदा हो सके, क्योंकि कानूनी तौर पर वो अपनी सज़ा अधूरी छोड़कर गए हैं और एक मुजरिम की हैसियत से गए हैं और एक मुजरिम की हैसियत से ही वतन वापस आएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि कैसे लीगल एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए नून लीग की लीगल टीम उनके लिए रिलीफ पैदा करने की गुंजाइश पैदा करती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।